السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، تاریخ فقہ اسلامی کا جو پہلا دور ہے، یعنی فقہ عہد رسالت کے اندر، تو یہ بنیادی طور پہ نزول قرآن کریم کا دور ہے۔ پہلا دور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور قرآن کریم کی تفسیر و تشریحات پر مشتمل احادیث نبوی کا دور ہے، یعنی کہ بعض فقہا اس دور کو فقہ الوحی کے نام سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اور یہی وہ دور ہے کہ جس میں عہد رسالت یعنی 11 ہجری تک یہ دور چلتا ہے۔ فقہ کی جو اصل بنیاد ہے وہ یہ دور ہے، یعنی تمام فقہا متفقہ طور پہ اسے مستند قرار دیتے ہیں۔ اس دور میں فقہ سے متعلق تمام امور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے وابستہ تھے، قانون سازی ہو، فتاوی جات ہوں، فیصلوں کے فرائض ہوں، آپ چونکہ خود بنفس نفیس انجام دیا کرتے تھے، تو فقہ کی نہ باقاعدہ کوئی ترتیب اور تدوین ہوئی تھی اس وقت۔ ضروریات زندگی محدود ہونے کی بنیاد پر چونکہ اس کی ضرورت تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش آمدہ حالات کے مطابق خود بنفس نفیس یہ سارے کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ بعض پیش آمدہ مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اجتہاد بھی فرمایا، اور صحابہ کرام نے بعض مواقع پہ اجتہاد سے کام لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شرعی معاملے میں اجتہاد فرماتے، اگر وہ اجتہاد اللہ تعالیٰ کے ہاں درست قرار پاتا تو اسے برقرار رکھا جاتا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو بذریعہ وحی اسے منسوخ کر دیا جاتا۔ جیسے غزوہ بدر میں جو مشرکین قیدی بن کر آئے تھے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کو بذریعہ قرآن وحی منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے عہد نبوی میں چونکہ صحابہ کرام کو عموماً سفر کے دوران اگر کوئی نئی صورتحال پیش آتی اور مقام کی دوری کی وجہ سے دربار نبوی میں حاضر ہو کر پوچھنے کا موقع نہ ملتا، تو صحابہ کرام اجتہاد فرمایا کرتے تھے، اور ان کا اجتہاد اگر درست ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توثیق فرما دیا کرتے تھے، اور اگر درست نہ ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اصلاح فرما دیا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم چونکہ احکام کلیات کی شکل میں موجود ہے اور وہ مجمل بیان ہوئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ سے ان احکام کی تفصیل اور وضاحت اور اپنے قول و عمل سے وضاحت فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی تاکہ آپ ان ارشادات کو کھول کر بیان فرما دیں جو لوگوں کے لیے نازل ہوئے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو یہ دور اسلام کی نشو و نما اور اسلامی تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے تھا۔ اس بنا پر تمام توجہ جہاد اور عملی جو اقدامات تھے اس پر مرکوز تھی، اور دیگر مسائل کی طرف چونکہ سوچنے کی فرصت نہ ملتی تھی، اور ایک صالح اور سادہ اجتماعی زندگی کے جو مسالے اور جو مسائل ہو سکتے ہیں بس وہ تھے۔ تو اس کے مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں کی چونکہ وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیا کرتے تھے، تو اس لیے یہ دور نزول وحی کا دور بھی کہلاتا ہے، اور فقہا کے ہاں سب سے زیادہ اتھینٹک اور مستند قرار پاتا ہے۔